وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، اور جو لوگ قرآن کریم کی حقانیت میں شک کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی سزا بیان کی کہ اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جب جہنمی لوگوں کا ذکر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جنتی لوگوں کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان کی کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ متقین کو جنت جیسی نعمتوں میں داخل فرمائیں گے۔ ان صفات میں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، اور نماز میں سے بھی رات کی نماز کا، کہ وہ لوگ جنتی لوگ ان کی بنیادی صفت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ ان کے رات کا حصہ، ان کی رات غفلت میں نہیں گزرتی، ان کی رات اللہ کے حضور قیام میں اور سجدوں میں گزرتی ہے۔ جو شخص قیام اللیل کرے گا رات کو، جو فرض نہیں ہے، جو نفل ہے، فرض تو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اسی طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ تو جو بندہ رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور رات غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کے حضور راتوں کو قیام کرتا ہے اور سجدوں میں رات گزارتا ہے، اور اس کی سحری کا وقت استغفار میں گزرتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ لازماً پڑھے گا، اور جو باقی فرض نمازیں ہیں وہ بھی لازماً پڑھے گا۔ تو جب قیام اللیل کا ذکر آیا تو فرض نمازوں کا اہتمام، تو فرض نمازوں کی حفاظت تو آٹومیٹک آ گئی۔ جو نوافل کا اہتمام کرے، پہلے فرائض کا اہتمام کرے گا تو پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرے گا۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ آدھے رات کے قیام کے برابر ہے، اور جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو گویا کہ یہ پوری رات قیام کے برابر ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو وہ چیز ہے جو فرض ہے، کم از کم ہے۔ تو باقی جو لوگ جنت کے اندر بڑے بڑے درجوں کے متلاشی ہیں اور بڑے بڑے درجے چاہتے ہیں، تو وہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا، سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر جس میں سب سے اہم رات کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے، جنتی لوگوں کی جب نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو پہلی صفت بیان کی، ان کو جو پہلا عمل بیان کیا، وہ پہلا عمل وہ نماز کا بیان فرمایا ہے، اور
رات کی نماز کا بیان فرمایا ہے، جو رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہو تو وہ فرائض کی حفاظت کو لازماً کرے گا۔ تو گویا کہ جنتی لوگوں کی پہلی صفت نماز، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مومنون کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مومنین اور ان کی کامیابی، ان کی فلاح کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 6-7 صفات بیان کی ہیں۔ تو پہلی صفت بھی نماز کی صفت بیان کی، اور آخری صفت بھی مومنین کے حوالے سے نماز کی بیان کی۔ 6-7 صفات بیان کی ہیں۔ یہ سورۃ المؤمنون آپ کے سامنے ہے، ذرا غور کیجئے۔ قد افلح المؤمنون، یہاں سے سورہ مومنون کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون ہے مومن جو کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو نمازوں میں خشوع خضوع، یعنی جو بڑے دل کے ساتھ، دل کو حاضر کر کے نماز پڑھتے ہیں، ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز بھی غفلت میں ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہوئے نہیں گزرتی۔ دوسری صفت بیان کی جو لوگ لغو سے اعراض کرتے ہیں، بےہودہ چیزوں سے منہ موڑتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی جو لوگ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان کی کہ جو لوگ امانتوں کی اور عہد کی رعایت رکھتے ہیں، پانچویں چھٹی صفت۔ اور ساتویں صفت بیان کی کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب یہ صفات مکمل ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہیں، ان کے لیے کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ وارث ہیں اللہ کی جنت الفردوس کے وارث ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو شروع میں فرمایا کہ مومن کامیاب ہیں، اور پھر مومنوں کی صفات بیان فرمائیں۔ صفات کی ابتدا بھی نماز سے کی اور صفات کا اختتام بھی نماز سے کیا۔ پتہ لگا کہ دین کا ایک بڑا حصہ، دین کی ایک بڑی دلیل، ایک مومن کے ایمان کی ایک بڑی نشانی نماز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تم کسی بندے کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو، نماز پڑھتے دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایمان رکھتا ہے، یہ اپنے عمل سے، نماز سے اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ جب قبلہ چینج ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ جو لوگ قبلہ چینج ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ نمازوں کے لیے لفظ ایمان بولا۔ پتہ لگا جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جنتی لوگوں کی پہلی صفت نماز۔ اب جو نماز ہی نہ پڑھے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو مومن، مسلمان، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کا تابع اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے جو نماز ہی ادا نہیں کرتا؟ کیسے وہ جنت کے بارے میں خواہش کر سکتا ہے؟ پہلی صفت ہے جنتی لوگوں کی نماز۔ اللہ نے تو یہاں قیام اللیل کا ذکر فرمایا ہے، جو فرائض سے بھی آگے بڑھ کر سنتوں کی بات ہے کہ یہ لوگ تو فرائض چھوڑیں، سنتوں کی بھی اہتمام کرتے ہیں۔ پھر جو اس کے بعد جو آج میں نے آیت پڑھی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ دوسری صفت ہے جنتی لوگوں کی کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ یعنی گویا کہ وہ اپنے مالوں سے سوال کرنے والے کو اور محروم لوگوں کو عطا کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، صدقات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت مومن لوگوں کی، جنتی لوگوں کی زکوٰۃ و صدقات، جو ہم نے قد افلح المؤمنون جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی تھیں، ان میں بھی دوسری صفت یہی بیان ہوئی ہے۔ دوسری تیسری صفت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی جو پہلی صفت کے بعد دوسری صفت بیان فرمائی کہ ان کے مال صرف ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے مالوں کو سوال کرنے والوں پر، محروم لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ جنتی لوگوں کی بنیادی صفات ہیں۔ اللہ نے یہاں یہی 2 صفات بیان کی ہیں جنتی لوگوں کی، اور کوئی صفت بیان نہیں کی۔ اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہو جاتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے اندر نماز کی اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز کے بغیر ایمان کا دعویٰ ایک کھوکھلا دعویٰ ہے، جس طرح نماز کے بغیر کھوکھلا دعویٰ ہے۔ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس طرح نماز کی اہمیت ہے ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام مشکوک ہے، اس کا ایمان مشکوک ہے، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، صدقات و خیرات نہ کرنے والا، وہ کیسے کامل مومن ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی ایمان مشکوک ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن میں جگہ جگہ آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملے گا۔ آپ کو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں لمبے عرصے سے۔ مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جگہ جگہ آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملے گا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ تو جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو جس طرح ایمان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نماز لازم و ملزوم ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے زکوٰۃ بھی لازم و ملزوم ہے۔ جنت میں جانے کی یہ 2 بڑی بنیادی صفات ہیں ایمانیات کے بعد۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ظاہری اعمال ہیں۔ ایک تو ہے نا ایمانیات سے متعلقہ چیزیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، وہ دل سے متعلقہ چیزیں ہیں، وہ ایمانیات سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ جب عملی چیزوں کی بات آتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی، اور پھر زکوٰۃ، صدقات کی۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا ہم ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان شمار کریں؟ انہوں نے ان سے لڑنے کا حکم دیا، کہا کہ جب تک یہ وہ زکوٰۃ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، جب تک وہ مجھے ادا نہیں کریں گے، میں خلیفہ ہوں، اب حکمرانی میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، اب میں خلیفۃ رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک جو زکوٰۃ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے وہ زکوٰۃ مجھے ادا نہیں کریں گے، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ اگر ایک رسی جس سے باندھا جاتا ہے کسی چیز کو، اگر وہ رسی جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے مجھے ادا نہیں کریں گے، اتنی بھی کمی کریں گے، تو میں وہ بھی قبول نہیں کروں گا، میں وہ بھی برداشت نہیں کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ صحابہ کرام نے مخالفت کی شروع میں سیدنا ابوبکر صدیق کی کہ ابھی بڑا نازک دور ہے، فتنے کا دور ہے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اور ابھی بڑا مشکل وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور لوگ مرتد بھی ہو گئے ہیں، اور اب کئی لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس وقت ابھی اس مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کی بات نہیں مانی، اپنی بات پہ ڈٹے رہے، اپنی بات پہ جمے رہے۔ حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر تم تو بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اب تمہارے اندر یہ نرمی اور ڈھیل کیسے آ گئی؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا ہے، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز تو اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، تو جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں تو اس سے لڑائی کروں گا۔ پھر یہ حدیث بیان کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ ہے، جس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں اب ان کے ساتھ سارے معاہدے ہمارے ختم ہیں، اب کافر لوگ نکل جائیں یہاں سے، سارے معاہدے ختم ہو گئے ہیں، اب اگر یہ کافر لوگ ہمیں کہیں مل گئے مکہ مکرمہ میں یا ہمارے علاقوں میں تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، سورۃ توبہ میں یہ حکم تھا، بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ توبہ کی سورہ برات کی ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ بیزاری کا اظہار ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، سارے معاہدے ختم ہو گئے ہیں، 4 مہینوں کی مہلت ہے، 4 مہینوں کے اندر اندر یہ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے بڑے معاہدے توڑے ہیں، مسلمانوں نے کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا، لیکن اب اللہ کی طرف سے جو ہے برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے۔ جو لوگ معاہدے پر قائم دائم رہے ہیں ان کا معاہدہ برقرار ہے، باقی سب کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر یہاں سے یہ نکل جائیں۔ اگر 4 مہینوں کے اندر اندر یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے تو اس میں حکم تھا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اگر حرمت والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں بھی مشرکین کو پاؤ وہیں انہیں قتل کر دو۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، مشرکین کو پکڑ لو، ان کے لیے گھات لگاؤ، ان کا محاصرہ کرو۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، کسی بھی مشرک کو اطمینان سے رہنے نہ دو۔ لیکن کیا فرمایا ساتھ؟ فَإِن تَابُوا، اگر مشرک توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ راستہ چھوڑنے کے لیے کیا شرط ہے؟ توبہ کر لیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ ملے گا۔ توبہ کی شرط ہے نماز اور زکوٰۃ۔ ایک بندہ کہتا ہے میں کفر سے توبہ کر لیتا ہوں، شرک سے توبہ کر لیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی توبہ یعنی دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے سامنے تو اسلام کی سب سے بڑی دلیل نماز اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر توبہ کر لیں، صرف وہ منہ سے کلمہ پڑھ لیں، توبہ کر لیں، کفر و شرک سے کافی نہیں ہے، اس کا عملی اظہار کرنا ہوگا نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ۔ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہودی عیسائی جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے کچھ عیب بیان کیے۔ یہودیوں عیسائیوں کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں، آیت نمبر 11 ہے یہ اسی صورت کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر یہ یہودی عیسائی توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، جگہ جگہ آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملے گا۔ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر توبہ کر لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، محمد الرسول اللہ، تو تمہارے بھائی بن جائیں گے، نہیں، اس لا الہ الا اللہ کا ثبوت دینا ہوگا، عملی ثبوت۔ ایک چیز ہوتی ہے ایمان، دل کا معاملہ، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، اور پھر ایک اس کا عملی ثبوت ہوتا ہے، وہ نماز سے ہوتا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ میں فرق بھی نہیں کرنا چاہیے، ساتھ زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اب ہمارے ہاں نہ نماز کا نظام قائم ہے اور حکومت کو زکوٰۃ کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، اس نے سارا زور ٹیکس پہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ٹیکس کے بارے میں جتنی مذمت قرآن و حدیث میں ہے، ایک شخص نے توبہ کی، اس سے گناہ ہو گیا، اس نے کہا کہ جب تک میں پاک نہیں ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، شخص تھا کہ خاتون تھی، تو اس نے زنا کیا تھا، اس کو رجم کیا گیا۔ انسان کو جب سزا ملتی ہے اس کے گناہ کی تو انسان پاک ہو جاتا ہے غلطی سے، پھر وہ جنت میں جاتا ہے سیدھا۔
تو جب اس کو رجم کیا جا رہا تھا تو رجم میں پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے، تو خون کے قطرے پتھر پھینکنے والوں پر پڑ گئے، تو جن پر پتھر پڑے حضرت خالد بن ولید پر خون کے قطرے پڑے، وہ پتھر مار رہے تھے، جب ان پر خون کے قطرے پڑے تو انہوں نے گالی دی، برا بلا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ناپاک خون ہے اور یہ انسان ناپاک تھا، گناہ گار تھا، انہوں نے برا بلا کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا بلا نہ کہو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر ایسی توبہ ٹیکس وصول کرنے والا بھی کر لے اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لے۔ ٹیکس وصول کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اتنی بڑی توبہ ہے، اتنی بڑی توبہ ہے کہ ٹیکس جیسا مکروہ ترین کام کرنے والا شخص بھی اگر توبہ کر لے اس طرح تو اللہ اس عظیم مکروہ جرم کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس سے ٹیکس کی مذمت واضح ہوتی ہے کہ ٹیکس لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے پورا سسٹم دیا ہے، نظام صلاۃ قائم کرو، نظام زکوٰۃ قائم کرو، نظام زکوٰۃ کو قائم کیا جائے گا، اسلامی نظام کو قائم کیا جائے گا تو حکومتی خزانہ بھرا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ لیکن اسلامی نظام کو قائم کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ لینی نہیں ہے، اور ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، اور اپنی عیاشیاں اور عوام پہ ٹیکس ہے، اور ٹیکس پھر کتنا زیادہ ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو حکمرانوں کا کام ہے کہ حکمران نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، یہ حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ جنہیں ہم اگر زمین کے اندر کوئی مقام عطا کریں، کوئی عہدہ عطا کریں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام نہیں ہے صرف، یہ سب سے پہلے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ نیکی کو فروغ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے حکمران ہی آج ہر قسم کی برائی کو فروغ دینے والے اور نیکیوں پر پابندیاں لگانے والے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جنتی لوگوں کی بنیادی ترین صفات وہ کیا ہیں؟ اللہ نے دو صفات بیان فرمائی ہیں، ایک تو رات کو وہ کم سوتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں یعنی نماز، اور دوسری بات زکوٰۃ و صدقات۔ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ایک شخص اللہ کی جنتوں کا حقدار بن جاتا ہے نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ ایک بندہ مرتے وقت اسے احساس ہوگا کہ صدقہ کرنا کتنا نیک عمل تھا، مرتے وقت ایک انسان وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں اور میں نیک شخص بن جاؤں۔ اللہ مہلت نہیں دیں گے۔ ایک شخص مرتے وقت یہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے صدقہ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو بہرحال جنتی لوگوں کی دو بنیادی صفات نماز اور زکوٰۃ۔ فرمایا وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ پتہ لگا کہ مالدار شخص کے مال میں حق ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا اور محروم کا حق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، دینے والا سمجھو کہ میں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے، بہت بڑی نیکی کر دی ہے، نیکی ہے، لیکن ایک شخص کو اپنی نیکی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنی نیکی کو جتانا نہیں چاہیے۔ ایک بندے کو نیکی کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے لیے نیکی کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو یہ نہ سمجھے میں تو بڑا ہی نیک ہوں، میں نے تو بڑا ہی نیک کام کر دیا ہے، میں نے تو بڑا احسان کیا ہے۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے۔ یہ حق تھا غریبوں کا آپ کے مال میں، اس کو حق قرار دیا ہے۔ جس طرح فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبی شخص کو اس کا حق دیں، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ تو ہمارے مال میں رشتہ دار کا حق ہوتا ہے، مسکین کا حق ہوتا ہے، مسافر کا حق ہوتا ہے، کہ مال ہی ان کا ہوتا ہے، ہمارے مال کے اندر ان کا حق ہوتا ہے۔ میرے مال کے اندر کسی کا حق ہے، میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو میں کہوں میرا مال ہے، میں کسی کا قرض ادا کروں، میں کہوں جی میں احسان جتلاؤں اس پر کہ میں نے دیکھو تمہیں قرض ادا کر دیا ہے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ میں قرض بھی ادا کروں اور میں قرض بھی ادا کر کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اگلے بندے پر احسان جتلاؤں گا، دیکھو جی میں نے قرض ادا کر دیا۔ ابھی قرض ادا کرنا
یہ تو آپ نے ادا کرنا ہی تھا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، لائبلٹی تھی۔ تو یہ حق ہے آپ کے مال میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ حق ہے سوال کرنے والے کا اور محروم کا۔ اللہ نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ حق اس معنی میں قرار دیا ہے کوئی بندہ زکوٰۃ اور صدقات دے کر احسان نہ جتلائے، ایک بندہ غرور میں فخر میں مبتلا نہ ہو جائے، اگرچہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن انسان نیکی کر کے فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، یہ ان کا حق ہے۔ کسی کو حق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ سوال کرنے والا یہ وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار دوسروں کے سامنے کر دیتا ہے کہ جی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اگرچہ اسلام اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص وہ اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے زیادہ بیان نہ کرے۔ ایک شخص کو اگر ضرورت ہے پھر بھی وہ اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال نہ کرے۔ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرے گا تو اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ باقی دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ دینے والا صرف مانگنے والے کو نہ دے، دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ محتاج شخص کو تلاش کرے، یہ اس کی ذمہ داری، کیونکہ یہ حق ہے اگلے بندے کا۔ جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں، کسی نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، وہ بندہ تقاضا نہیں کرتا آپ سے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے فلاں کو یہ قرض واپس کرنا ہے، فلاں کو یہ قرض واپس کرنا ہے۔ تو جس نے قرض لیا ہے اس کی یہ ذمہ داری، اگر وہ فوت ہو گیا قرض ادا کیے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ شہید کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا، قرض معاف نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا نہیں کرتے تھے، نماز جنازہ۔ یہ نہیں کہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، آپ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ تم اس کی نماز جنازہ ادا کر لو، آپ ادا نہ کرتے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات کتنی بڑی تھی کہ نبی نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی اس سے۔ ایک صحابی فوت ہوئے، ان کے اوپر قرض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے اوپر قرض ہے؟ بتایا گیا جی ان پر قرض ہے۔ فرمایا تم ان کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کرام بڑا حیران ہوئے کہ قرض کا معاملہ اتنا بڑا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے میں ان کی قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو قرض کا معاملہ اتنا بڑا ہے، تو یہ حق کی طرح کی چیز ہے۔ جس طرح قرض اپنا ادا کرنے کے لیے ایک انسان کو ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اسی طرح کون محتاج ہے انسان کو خود محتاج تلاش کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں، جب لوگ ہم سے مانگتے ہیں آ کر، ہم کہتے ہیں اگر ہم ان کو دیں گے تو وہ تو بھیک مانگنے والے پروفیشنل لوگ ہیں، تو یہ تو ہم گویا کہ ان کے کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے ایک پہلو سے کہ جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں، کیا ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں یا نہ کریں؟ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ پروفیشنل ہے، وہ ضرورت مند ہے، ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، اب ہم انتظار کرتے رہیں کہ اگلا بندہ ہم سے سوال کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محتاج لوگوں کو تلاش کریں۔ تیسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ صدقہ کرنے سے ایک انسان کو 700 گنا کا اجر ملتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، انسان کی نیت کے مطابق، انسان کے ایمان کے مطابق۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے جاننے والے۔ اللہ نے صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان فرمائی، اور صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کر بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ احسان نہیں جتلانا چاہیے، پیچھا نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ ہے کس کے لیے صدقہ خیرات؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ یہ صدقہ خیرات کن لوگوں کو دینا ہے؟ یہ کیا مانگنے والوں کو دینا ہے؟ فرمایا یہ ان فقراء کے لیے ہے
للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں محصور ہو گئے ہیں، جو محصور ہو گئے ہیں وہ کما بھی نہیں سکتے، جہاد کرنے میں محصور ہو گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، علم حاصل کرنے میں محصور ہو گئے ہیں، کسی ایسے کام میں وہ قیدی بن کے رہ گئے ہیں کہ وہ کمائی نہیں کر سکتے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ زمین میں چلیں اور زمین میں چل کر کمائی کریں۔ يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، ایک انجان شخص انہیں غنی شمار کرتا ہے من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ کس کو زکوٰۃ اور صدقات دینے ہیں؟ جو نہ مانگے۔ ہمیں سکھایا کہ یہ زکوٰۃ دینے والے کا، صدقہ دینے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے۔ اگلا بندہ مانگ تو نہیں رہا، ان کو ایک انجان بندہ غنی شمار کرتا ہے، وہ مانگ نہیں رہے، سفید پوش لوگ ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، بھئی وہ مانگتے نہیں ہیں، پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان لوگے، ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے۔ چہرے پہ نکاہت ہوگی، چہرے پہ فاقے کے اثرات ہوں گے، اور کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں ہمارے زکوٰۃ و صدقات کے۔ ہم یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو تعاون کرنے سے یہ تو مزید بھیک مانگنے والے بن جائیں گے، پیشہ ور بھکاری بن جائیں گے۔ وہاں ہم ان کو نہیں دیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو ہم تلاش نہیں کرتے، ہماری ذمہ داری ہم ان کو تلاش کریں۔ جی وہ تو ہے کہ زکوٰۃ کی مدیں کیا کیا ہیں، انما الصدقات للفقراء، وہ 8 مدیں ہیں زکوٰۃ کی، اس میں فقیروں کا، مسکینوں کا ذکر ہے، مسافروں کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں ذکر ہے، تالیف قلبی کے لیے، اور کسی کو چٹھی پڑ جائے، وہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی ہیں، اور زکوٰۃ کس کو، صدقات کس کو ادا کرنے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں حق ہے، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے۔ تو اصل حقدار کون ہوتا ہے؟ محروم، جو سوال نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو سوال کرے اس کو ہم نے نہیں دینا، سوال کرنے والا اگر مستحق ہے اس کو دینا چاہیے۔ دیکھیں ایک بندہ اگر وہ محتاج ہو، اتنا محتاج ہو جائے کہ اس کو سوال کرنا پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والوں کو بھی دیتے تھے، بلکہ قرآن میں حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرنے والا ہے اسے ڈانٹے نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ ہم ڈانٹ دیتے ہیں کئی دفعہ، ڈانٹنا نہیں ہے، سمجھانے کی بات ہو تو ایک الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ سوال کرتا ہے لوگوں سے، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اس قسم کی حدیثیں ہیں۔ جی ایک حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم یہ ہے کہ جو آپ سے اللہ کا نام لے کر مانگے اس کو دینا چاہیے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے مال میں حق ہے، سوال کرنے والے کے لیے بھی، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ محروم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے محروم سے مراد وہ شخص لیا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مال سے محروم ہے لیکن وہ سوال بھی نہیں کرتا۔ تو آپ کے مال میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے، بلکہ زیادہ حق کس کا ہے؟ محروم کا، جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ لیکن جو سوال کرنے والا ہے، ایک بندے کو اتنی ضرورت پڑ گئی کہ وہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا، تو سوال کرنے والے کو بھی دینا چاہیے۔ تو سوال کرنے والا ہو یا محروم، محروم سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ سوال بھی نہیں کرتا، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ و صدقات بھی نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں، بالکل ہی محروم رہ جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو تلاش کریں پھر، بلکہ ایسے لوگوں کو زیادہ تلاش کرنا چاہیے۔ سوال کرنے والے کو بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس آیا نا، آپ نے لٹایا کسی کو بھی نہیں، سمجھا دیتے تھے آپ۔ اس کے باوجود آپ نے سمجھایا صحابہ کرام کو کہ جو لوگ مانگتے ہیں قیامت کے دن، یعنی ناحق مانگتے ہیں مراد ہے، قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور اس قسم کی احادیث مبارکہ جو ہے موجود ہیں، صحیح احادیث مبارکہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آتا ہے آپ لٹاتے نہیں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھیک منگے ہیں اس قسم کے، ہمارے پاس وہ سکے وغیرہ ہم نے رکھے ہوں، سکے وغیرہ ان کو دے دیں، ان کو ڈانٹے نہیں، سمجھانا چاہیے ان کو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو دے کر یا ان کو ڈانٹ کر کے، جی اگر ہم ان کو دیں گے تو ہم یہ بھیک اور ان چیزوں کو ہم گویا کہ خود ہی پروان چڑھائیں گے۔ تو
ان کی جگہ پر مستحق لوگوں کو ہمیں دینا چاہیے. میں کہتا ہوں ہمیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دیں، کوئی نہ کچھ سکہ چاہے پکڑا دیں انہیں. تو نہ بات سنیں، نہیں وہ آپ اگر 50 روپے دیں گے، 50 روپے دے کر وہ کون سا آپ کا بات سن لیں گے؟ آواز تو پھر بھی نہیں سنیں گے. لیکن آپ نصیحت کریں، ممکن ہے نصیحت فائدہ دے دے، تو کچھ نہ کچھ دے دیں. 10 روپے کا نوٹ آپ نے کوئی سکہ رکھا ہوا اپنے پاس، وہ ان کو دے دیں. لیکن ہمارا اصل کام کیا ہے نعمان صاحب؟ وہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے. یہ ہے اصل کام. دیکھیے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں پر چکر لگاتا ہے. تردہ اللقمۃ واللقمتان، آپ اسے ایک لقمہ دے دیں، 2 لقمہ دے دیں، وہ واپس چلا جائے گا. والتمرۃ والتمرتان، آپ اسے 1 کھجور دے دیں یا 2 کھجوریں دے دیں. عرب لوگوں کے ہاں کھجور دے دیتے تھے. جیسے میں نے کہا کہ سکے ہمارے پاس ہوں، آپ سکہ دے دیں واپس ہو جائے گا، وہ آپ سے مزید نہیں مانگے گا. فرمایا یہ مسکین نہیں ہوتا. یہ وہی بات ہے، اس نے تو پیشہ بنا لیا اپنا. آپ اس کو 1 لقمہ دے دیں، 2 لقمہ دے دیں، واپس چلا جائے گا. 1 کھجور دے دیں، 2 کھجوریں دے دیں، واپس چلا جائے گا. فرمایا یہ مسکین نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا اس کو لقمہ بھی نہ دو، اس کو کھجور بھی نہ دو، لقمہ دے دو اس کو. لیکن اصل مسکین یہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس اتنا مال نہیں پاتا جو اس کو غنی کر دے، یعنی اس کی ضرورت پوری کر دے. وَلَا يُفْتَنُ بِهِ، لیکن لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، کہ اس پہ صدقہ کیا جائے. وَلَا يَقُومُ، اور وہ خود بھی کھڑا نہیں ہوتا. فَيَسْأَلُ النَّاسَ، کے لوگوں سے سوال کرے. تو ترغیب کس بات کی ہے؟ کہ ہمیں ایسے لوگوں پر خرچ کرنا ہے. اصل مسکین یہ شخص ہے، اصل یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے. وہ جو زکوٰۃ کے ہے نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ اور صدقات کس کے لیے ہے؟ فقیر اور مسکین کے لیے. مسکین کون ہے؟ وہ یہ ہے. مسکین وہ نہیں آپ 1 لقمہ دیں، 2 لقمہ دیں، واپس چلا جائے. 1 کھجور دیں، 2 کھجوریں دیں، واپس چلا جائے. مسکین اگلا بندہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ مال نہیں ہے، کھانا پینا، کپڑے اور دیگر چیزیں، لیکن لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، لہذا اس پہ صدقہ لوگ نہیں کرتے. اور وہ خود بھی کھڑا ہو کر نہیں مانگتا. ولا یقوم، وہ کھڑا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے سوال کرے. ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری. ہاں جی، نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. جو لوگ مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیتے ہیں. بہرحال یہ تھوڑی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، تو جنتی لوگوں کی 2 صفات بیان فرمائی، نماز اور زکوٰۃ. آگے نیا موضوع شروع ہو گیا ہے کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے زمین میں ایک ایک چیز میں نشانی ہے. آسمان میں، زمین میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، شجر حجر، ہر چیز میں اگر وہ غور کریں ان کو نشانیاں نظر آئیں گی. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. یہ نشانیاں کنہیں نظر آتی ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں. ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ انسان جہاں سے بھی گزرتا ہے انسان کو وہاں نشانی نظر آتی ہے، لیکن جو یقین رکھنے والا ہے وہ اس نشانی سے فائدہ اٹھاتا ہے. جو یقین نہیں رکھتا وہ اس نشانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جو لوگ نہیں مانتے وہ جو نشانی دیکھیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو ہر چیز میں انسان غور کرے، انسان کو نشانی نظر آئے گی. لیکن یہ نشانی کس کو نظر آئے گی؟ جو یقین کرے گا، جو یقین رکھے گا. پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری جانوں میں بھی. جس طرح زمین کے ایک ایک ذرے میں نشانیاں موجود ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیوں سے وہ گزر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے. اور جو توجہ کرتے ہیں اس کو ہر چیز میں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے. شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں نشانی ہے. تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. اگر انسان غور تو کرے
تو جس طرح زمین کے ہر ذرے ذرے میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والے کے لیے، انسان کی اپنی جان میں نشانی ہے۔ انسان کبھی غور کرے، انسان کے اندر اللہ نے جتنے سسٹم بھر دیے ہیں، جتنے نظام اللہ نے انسان کے اندر بھر دیے ہیں، انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، انسان کے اندر جو اللہ نے تنفس کا نظام رکھا ہے، ہضم کا نظام رکھا ہے، یہ دل ہی کتنا بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے رکھ دیا ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ نے انسان کے اندر کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ نے ہمارے جوڑ کیسے بنا دیے ہیں، ہمارے انگلیوں کی پور کیسے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں زندہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی انگلیوں کے پوروں پر غور نہیں کرتے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں نہیں اکٹھی کر سکیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں، ہم اس کے پور بنا دیں، انگلیوں کو پور ہم نے بنائے ہیں۔ یہ جو ہر انسان کا یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، اور صرف فنگر پرنٹس نہیں، ہر چیز انسان کی آنکھوں کے اندر، انسان کے ڈی این اے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہے۔ انسان کی زبان، انسانوں کے رنگ، اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں۔ یہ جو ہمیں کائنات کے اندر اختلاف نظر آتا ہے، فرق نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری رنگوں کا اختلاف ہے، ہماری زبانوں کا اختلاف ہے، اللہ اس کو اتنی بڑی نشانی قرار دیتے ہیں جتنی بڑی نشانی زمین و آسمان کی تخلیق ہے۔ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ، فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ قرآن کریم میں دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں نا تو یہ بلا وجہ اکٹھی نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک مناسبت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اصل میں پورا رکوع ہے، اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو اور انسان کی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق۔ زمین و آسمان کی تخلیق کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ ساتھ ہی فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا فرق۔ جس میں زمین و آسمان کی تخلیق بہت بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، ہماری زبانوں کا فرق اور ہمارے رنگوں کا فرق اتنی ہی بڑی قدرت ہے اللہ کی۔ اور پھر کیا فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اس میں نشانیاں ہیں علماء کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہے، یہ للعالمین، یہ علماء لوگوں کے لیے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نشانی ہے اس کے اندر۔ وفی انفسکم، تمہاری جانوں کے اندر بہت نشانی ہے، تو غور کرنے والا تو ہو۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ وما توعدون، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ السماء سے مراد بلندی، یہ چھت، اس کو بھی سما کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم میں چھت کے لیے بھی سما کا لفظ آیا ہے، بادلوں کو بھی سما کہہ سکتے ہیں اور آسمان کو بھی سما کہہ سکتے ہیں۔ وفی السماء رزقکم، اور بلندی میں تمہارا رزق ہے، یعنی پانی، بارش۔ وما توعدون، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے جنتوں کا نیک عمل کرنے کے نتیجے میں، وہ بھی تو آسمانوں میں ہے، جنت یا جہنم۔ جو لوگ برا کام کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، یا ان کے لیے اللہ کے عذابوں کا وعدہ ہے۔ یہ جو چیخ آتی ہے اور یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں آندھی کی صورت میں، پتھروں کی بارش کی صورت میں، کڑک کی صورت میں، یہ چیزیں آسمانوں میں ہی ہوتی ہیں۔ تو آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے نیک عمل کے نتیجے میں انعامات کا، یا برے عمل کے نتیجے میں جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے سزاؤں کا اور جہنم کا، تو یہ چیزیں آسمانوں میں ہی ہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی۔ پس واو قسم، واو قسمیہ ہے، پس قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک وہ حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، بالکل اسی طرح جس طرح تم بولتے ہو۔ کیا چیز حق ہے؟ یا تو جو سارا موضوع چل رہا ہے، یہ موضوع سورت کی شروع سے کیا موضوع چل رہا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی۔
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بالکل سچا ہے، وان الدین لواقع، اور جزا اور سزا واقع ہونے والی ہے، جزا اور سزا کا دن یعنی قیامت۔ یا تو قیامت مراد ہے، اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے رب کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، اللہ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں، آسمان و زمین کے رب کی قسم کہ بے شک یہ حق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی تم مانتے ہو تب بھی نہیں مانتے پھر بھی یہ حق ہے۔ یا پھر یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور آسمانوں میں جنت جہنم ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، مراد اس سے بھی وہی ہوا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے جس میں جنت ہے اور جہنم ہے، نیک لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں اور برے لوگوں کے لیے سزائیں ہیں۔ فرمایا تمہارے رب کی قسم، آسمان و زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ بالکل اس طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو۔ تمہیں جس طرح ایک انسان دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ایک انسان کو دوسرے سے بات کرتے ہوئے اس پر کوئی شک نہیں ہوتا کہ میں بول سکتا ہوں کہ نہیں بول سکتا، اگلا بندہ جواب دے رہا ہے، ایک بندے کو کوئی عجیب نہیں لگتا اگلا بندہ بول رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں بھی عجیب ہیں، یہ چیزیں اتنی عام ہیں، ایک بندہ ان چیزوں پہ شک نہیں کرتا، ایک بندہ اس پہ یقین رکھتا ہے۔ میں اپنے بولنے پر یقین رکھتا ہوں، آپ جواب دیں، میں آپ کے جواب دینے پر، آپ کے بولنے پر یقین رکھتا ہوں، میں اس میں ذرا برابر شک نہیں کرتا۔ جس طرح میرا آپ کا بولنا حق ہے، بالکل اسی طرح قیامت پر حق ہے۔ قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، ہم کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں آسمان و زمین کے رب کی، یعنی اپنی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، اگرچہ حدیث میں تھوڑا ضعف ہے لیکن چلیں قرآن کی اس آیت کی تائید میں ہے وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، بلکہ حضرت حسن بصری وہ فرماتے تھے، کبار تابعین میں سے ہیں، کہ جب وہ قرآن کی آیت پڑھتے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، وہ فرماتے بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ تعالی اقواما، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو تباہ کر دے، اللہ ایسی قوموں کو ہلاک کر دے، اقسم لهم ربهم، کہ اللہ جن کے لیے قسم اٹھائے، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کل بھی کہ اللہ تعالیٰ تو جو بات کرے وہ بات سچی ہوتی ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پھر بھی قسم اٹھا لے جس طرح یہاں اٹھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دے کہ اللہ اس کے لیے قسم اٹھائے پھر وہ اللہ کی بات نہ مانے، پھر وہ اللہ کی بات کی تصدیق نہ کرے، اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے پھر بھی اعتبار نہ کرے، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کر دے ولیعاذ باللہ۔ تو اللہ نے یہاں قسم اٹھا کر فرمایا، آسمان و زمین کے رب کی اپنی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ قیامت اور یہ مرنے کے بعد جزا اور سزا اور مرنے کے بعد کی زندگی بالکل اس طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو۔ تو ہمارا اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر بالکل اس طرح ایمان ہونا چاہیے جس طرح ہم اپنے بولنے پر اور ہم یہ روزمرہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا